بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب اڈیالہ جیل کے سامنے پولیس کے افسران کو اور جوانوں کو آئین پاکستان کے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دے کے ان کی ایجوکیشن کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم نہیں ہوئی اور ابھی تک جنگ کا خطرہ موجود ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ جو اگر جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ تو وہ سائبر اور سپیس کے محاذ پہ جنگ ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جب کشیدگی انتہا کو تھی تو بھارت نے پاکستان کے سیولینز کو ٹارگٹ کیا، تو جواب میں پاکستان کی طرف سے بھارت پر ایک سائبر اٹیک کیا گیا اور بھارت کے جو بہت سے اہم ادارے ہیں ان کی ویب سائٹس کو جیم کر دیا گیا، ان کو فریز کر دیا گیا، اور اس میں بھارت کی مختلف ایئر لائنز بھی تھیں اور بھارت کی ریلوے بھی تھی۔ اور اگر بھارت کی ریلوے کو پاکستان سائبر اٹیک کے ذریعے فریز کر سکتا ہے تو کیا بھارت پاکستان کی ریلوے اور پاکستان کی جو پی آئی اے اور پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کو جیم کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ جنوری 2021 میں یعنی کہ آج سے 4 سال پہلے پاکستان ریلوے پر ایک سائبر اٹیک ہوا تھا اور پاکستان ریلوے کو اس سائبر اٹیک کے نتیجے میں کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ تو کیا آج پاکستان ریلوے، پی آئی اے اور ہمارے جو دیگر اہم سولین ادارے ہیں وہ انڈیا کے سائبر اٹیک کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جو خود ذاتی طور پر پچھلے دنوں انڈین میڈیا کا ٹارگٹ تھی، اور وہ ہیں پاکستان کے وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب۔ حنیف بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ سیدھا سادہ سا سوال ہے، جی بالکل۔ ہم نے انڈین ریلوے کو سائبر اٹیک کے ذریعے جیم کر دیا، تو کیا جواب میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان ریلوے کو جیم نہیں کر سکتا؟ ہم نے صرف انڈیا کے ریلوے سسٹم کو نہیں، پورے انڈیا کو جیم کر دیا نا، تو وہ تو ہمیں جیم نہیں کر سکا۔ یعنی اس کے جو سسٹم تھا، دفاعی نظام تھا، S-400 کی بات کریں، اس کے رافیل کی بات کریں، 300 کلومیٹر سے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ذات اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم شامل تھا پاکستانی افواج کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کہ الحمدللہ ہم نے اس کو مارا اور آج پوری دنیا میں پاکستان کا ایک ڈنکا بج رہا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے تو دور کی بات ہے، پاکستان کی طرف ہندوستان میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس نے پہلے دیکھا ہے۔ جو اس کو، لیکن اس نے آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہے، ذرا دکھائیں جی انڈین میڈیا نے حنیف عباسی صاحب کو کیسے میلی آنکھ سے دیکھا ہے؟ There are images and also flight tracking data that has emerged that shows the movement of key individuals from Pakistan to the United Kingdom. So imagine the panic. Many of the leaders of Pakistan have in fact fled to UK because they know that there could be a retaliatory strike that could come in from India. The Pakistan Rail Minister as well, Hanif Abbasi, he has moved his entire family to London. It's as if the leadership thinks that Pakistan is going nowhere. We need to move our family to safer locations. جی بھائی صاحب، ویسے میں نا اس دن 1 مئی تھا میرا خیال ہے جس دن ہم نے وہاں پہ ایک ریلی بھی نکالی ہوئی تھی راول پنڈی کے اندر، لیکن دیکھیں نا انہوں نے تو یہ ہندوستان نے تو اسلام آباد کو بھی فتح کر لیا تھا، آپ سے میرا خیال ہے کسی نے کنفرمیشن بھی کی، لاہور کو بھی فتح کر لیا، کراچی کو بھی فتح کر لیا۔ نہیں آپ ٹارگٹ کیوں تھے؟ میں ٹارگٹ اس لیے تھا کہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پہلگام کے واقعے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف سے بہت کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل اور تمام چیف نے یہ مشترکہ بیان دیا کہ ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے، اس کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں نے ہندوستان کو کہا کہ پاکستان ترن والا ثابت نہیں ہو سکتا، آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ ریل منتری نے ہمیں یہ تھریٹ کیا، یہ تھریٹ کیا، یہ تھریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک نہیں باقی اور چیزوں کے اوپر بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، لیکن بھاگے ہم نہیں بھاگے تو وہ ہیں، اور کیسے دم دبا کے بھاگے ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی ہاں کہ میں چلا جاؤں، ہمیں ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کو سمجھنے کے لیے 2 قومی نظریے کی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کی بات کی اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا، تو یہ وہاں پہ بھی ہمارے بھی بہت سارے مسلمان جو لیڈر تھے اور بھی جو تھے، ان میں سے کافی تعداد میں تو نہیں لیکن کافی تعداد میں تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہیے، جو آہستہ آہستہ پھر کی جو مکاری تھی وہ عیاں ہوئی، تو انہوں نے پھر پاکستان کے اس قائد اعظم کے اس موقف کی
حمایت کی. اب ایشو کیا ہے سر؟ ایشو یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی عسکری جو ونگ ہے RSS یہ مسلمانوں کو ہندوستان سے خاتمہ چاہتی ہے. ذرا تھوڑا سا مسلمانوں کا ہندوستان سے بھی خاتمہ چاہتی ہے. اور کیوں چاہتی ہے؟ اسے وہ پاکستان کا ایجنٹ قرار دیتی ہے. جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو ایجنٹ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے. پھر ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ یہاں سے نکل کے ہم پاکستان کو فتح کریں گے، افغانستان کو فتح کریں گے، ہم بھوٹان، نیپال، یہ ارد گرد کے سارے کو 8-9 ممالک ہیں، بنگلہ دیش، اس میں سارے یہ شامل ہیں. تو اکھنڈ بھارت، اب اکھنڈ بھارت کی بات وہ جو کرتا ہے اپنا ہندوستان، اب اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو گزارش کر دوں کہ ہمیں اس خطوط پہ سوچنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ٹھیک ہے جی ہندوستان چلا گیا، بھاگ گیا، لیکن مکار ہے. یہ ہے ایک نقشہ جو میں نکال کے لایا ہوں. اس میں یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کی پارلیمنٹ میں جو موجود ہے ان کی بلڈنگ کے اندر یہ نقشہ پارلیمنٹ میں بھی یہ ان کی پارلیمنٹ میں موجود ہے. یہ ہندی میں ہے، اس کا میں نے ترجمہ کروایا. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ تمام ممالک جو ہے نا، جس میں افغانستان بھی ہے، جس میں پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اینڈ برما، ان سب کو وہ ملا کے کہتا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، یعنی سب کو ہندو بنا دیں گے. تیرا یہ خیال تو انشاءاللہ تعالیٰ بھسم ہو یہ جائے گا. اکھنڈ بھارت کی بات کبھی ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں کی؟ نہیں دیکھیں، بہت ساری جگہوں پہ شاید کی بھی ہو، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو کچھ وزیر اعظم کر چکے ہیں اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر کر چکا ہے اور جس طریقے سے ہم نے ڈس انگیج کیا ہے، آپ دیکھیں سب سے بڑی خوبی اس جنگ کی، سب سے بڑی خوبی دیکھیں نا، صرف ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے ہندوستان کو اکیلا کر دیا. اور جو ہمارے دوست تھے چائنا، آذربائیجان، آپ ترکیے، یہ سارے بنگلہ دیش، یہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، علل اعلان کھڑے ہو گئے. اور جنہوں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا ایک بھی کھڑا نہیں ہوا. آج اس پورے بھارت کے اندر کوشچن کیا ہو رہا ہے؟ جو عوام کوشچن کر رہی ہے، اس کے انٹلیکچوئل نہیں، لیکن اکھنڈ بھارت کا نقشہ تو ابھی تک پارلیمنٹ میں لٹکا ہوا ہے. تو اس کے لیے میں یہ دیکھیں نا، میں کم از کم میری ذات ایز اے پاکستانی، میں اس کو ریزولوشن کو لے کے آؤں گا نیشنل اسمبلی کے اندر، قرارداد کو لاؤں گا، پاس کرواؤں گا کہ یہ جو اکھنڈ بھارت کا ہندوستان کا منصوبہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈبو دیں گے. کہاں پہ؟ بحرہ ہند میں ڈبوئیں گے. اور کس طرح ڈبوئیں گے کہ ہم ان تمام ممالک کو بتائیں گے کہ یہ صرف ہم تک محدود نہیں ہے کہ ہم تک آئے گا تو ہمیں کچھ کہنے کے لیے، ہمیں تو کچھ کہنے کا اب اس کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے. پوری دنیا کے اندر جو عظیمت اس کو اٹھانی پڑی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. میں اس بات پہ بالکل، اور ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے. ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی تو الحمدللہ، جیسے وہ DGISPR نے نہیں پوچھا کہ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے، تو اب تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہاں کام نہیں کرتے، بلکہ کیا. ابھی مجھے ایک بندے نے کویسچن کیا ڈیفنس بجٹ کے اوپر، اور میں نے کہا ڈیفنس بجٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ جان بھی دینے کے لیے تیار ہے. جنہوں نے ہماری اس اچھا، ایک کام آپ نے اور بھی کیا ہے. جی، جب کسی کو نہیں تھا پتا کہ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے، جی، تو آپ نے اسے 2-3 دن پہلے اٹک میں آپ نے تقریر کی، ہاں جی. اور اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بازی صاحب نے ذرا سنائے جی. لوگوں نے گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل لکھ لیا تھا. فیلڈ مارشل وہ ہے جس نے پاکستانیوں کو دنیا پوری میں عزت دے دی، اس کا نام جنرل عاصم منیر ہے. یہ کہتے ہوئے شرمائے نہیں. اچھا، تو وہ 18 مئی کو آپ نے یہ تقریر کی اور 20 مئی کو یقین مانے میں کئی دفعہ یہ ریلوے میں بھی بیٹھا ہوں نا، تو میں جب لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں اس کو کون بتاتا ہے. ایک تو میں گوسپ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا، دوسرا یہ ہے کہ چگلی، یہ چیزوں پہ میں نہیں یقین رکھتا، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن میں ان کو پریزنٹیشن میں سے چیزیں نکال کے بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ غلط ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کریں. تو وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں سارے. تو یہ آپ کو بات شہباز شریف صاحب نے بتائی تھی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل سر، مجھے کسی نے نہیں بتائی سر. ہاں، شک تو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پہ جاتا ہوگا نا کہ نیفو باسی کو بتا دیا. ہمیں تو اس دن پتہ چلا سر. پہلی تو بات یہ جنرل عاصم منیر کا رائٹ تھا، حق تھا کہ اس نے فرنٹ سے لڑائی لڑی ہے، پاکستان کی لڑائی فرنٹ سے لڑی ہے. پہلے بھی لوگ موجود تھے اسی پاکستان کے اندر، لیکن اس نے فرنٹ سے فیلڈ مارشل نے لڑائی لڑی. ہم تو جب کیبنٹ کی میٹنگ میں گئے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ بات کھلی کہ ہاں بھی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، پھر یک زبان کیبنٹ کے ہر ممبر نے اس کی تائید کی اس وقت. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک منہ سے نکلی ہوئی بات تھی. اور دوسری طرف میں ضرور کہہ رہا تھا کہ اسی پاکستان میں پہلے بھی فیلڈ مارشل بنے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا کہ کیسے فیلڈ مارشل بن گئے. یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کیسے فیلڈ مارشل بنے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اس بنیاد کے اوپر دیکھیں ہماری تیاری، ہمارے شاہینوں کی تیاری، ہماری تیاری ساری، لیکن ہندوستان کی عوام سے میں بھی مخاطب، مودی مخاطب ہوا نا ہم سے، تو ہم اس سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس وقت آپ کے ملک میں دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے اندر صرف سارے کے سارے جو ہیں وہ ایس ایس آر اور اس کے آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے حامی نہیں ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن اب ان کو نکلنا ہوگا گلیوں میں، محلوں میں، ورنہ وہ اپنے ملک تباہ برباد کر بیٹھیں گے، اکانومی بھی ان کی تباہ ہوگی اور دفاعی لحاظ سے تو ویسے ہی ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں نا اپنا آپ بہوجن سماج پارٹی ہے، اس میں آپ کی کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کی عام آدمی پارٹی ہے، کانگریس ہے، اس کے اندر یہ چاروں تو ان کے خیالات سے متفق نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ زبردستی کرتے ہیں۔ بہار کے اندر دیکھیں آپ، اتر پردیش کے اندر، یو پی کے اندر، اب مسلمان جو ہے باہر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اذان نہیں دے سکتا، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل بنا دیا وہاں پہ۔ تو یہ تو ہندوستان کا جو چہرہ ہے اس سے تو مسخ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور یہ ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جس کا وہ دعوے دار تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سب سے ہم جو پاکستان میں ہیں پچھلے 30 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم تو روز ہم تو اس کی پراکسی کے ذریعے ہندوستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا، ہندوستان ہم سے اپنی پراکسی کے ذریعے لڑائی لڑ رہا ہے، جب سامنے سے آ کے لڑا تو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ابھی دیکھیں نا اس نے ہم سے جب بدلہ لیا، جب ہم پہ اٹیک کیا تو ہمارے بچوں کو مارا، 7 سال کا، 6 سال کا، 4 سال کا بچہ تھا، یاد ہوگا آپ کو، پہلے اٹیک کے اندر خواتین تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 26 ان کے بیس کیمپ اڑا دی، ٹھیک ہے سر، کوئی ایئر بیس کیمپ تھے، کوئی ہیڈ کوارٹر تھے، جو بھی تھا ہم نے اڑا کے رکھ دیا۔ ہم نے کوئی ان کا نہ بچہ مارا نہ آپ کو دوبارہ خطرہ ہے انڈیا کی طرف سے دوبارا حملے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں میری بات سن، یہ جو خزدار میں ہوا یہ کس کا حملہ تھا؟ یہ ہندوستان کا حملہ تھا، بالکل، یہ تو ہندوستان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا ہے اس نے، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے کہنے سے مراد پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا خطرہ تو ہم پچھلے 30 سال سے، لیکن اگر وہ سامنے سے آئے گا نا، سامنے سے ہمیں تیاری پہلے بھی تھی۔ یاد ہے کہوٹا پہ جب اسرائیل کی مدد سے اس نے ہم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی تو 48 گھنٹے ہمارے شاہین ٹھیک ہے فضاؤں میں رہے تھے، تو آج بھی ہمارے شاہین فضاؤں میں۔ یہ بتائیں کہ پہلے بھی بلوچستان میں ریلوے پہ حملہ ہوا تھا، اب ریلوے ٹریک کتنا محفوظ ہے؟ دیکھیں جی، پہلے بھی ہمارے جو ایف سی کے جوان تھے نا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور چھپ کے حملہ کرنے والا آپ کو پتہ ہے ویسے ہی حاوی ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ کے سامنے تو حاوی نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ اور اس کے اندر ہمارے 5 جو پہلے وہاں ہماری پکٹ تھی ایف سی کی، 5 جوان انہوں نے شہید کیے اور گھات لگا کے حملہ کیا۔ پھر انہوں نے ٹرین کے اندر ہمارا ایک جو ریلوے کا کانسٹیبل تھا پولیس کا، اس کو مارا، پھر ہمارا ایک اور میکینک کا تھا اس کو مارا، پھر سویلین کو مارا۔ لیکن اس وقت صورتحال بالکل ڈیفرنٹ بدل چکی ہے۔ ہمارا ٹریک جو ہے بلوچستان کے اندر ہماری فورسز کی مدد سے پوری ایک ہم نے اس کے بعد ایکسرسائز کی، اس کے بعد آپس میں کوارڈینیشن سے ہم نے اس ٹرین کو محفوظ بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس ہو اور اس وقت زور و شور سے جاری ہے۔ اور آپ نے کوئی نئی ٹرینیں بھی شروع کی ہیں؟ جی، ہم نے نئی ٹرینیں بھی شروع کر رہے ہیں سر۔ ہم نے خوشحال خان کھٹنگ جو پرانی تھی اس کو دوبارہ چلایا سر، ML2 کے اوپر۔ اس کے علاوہ ہم زیادہ جو اس وقت سروسز کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ میر صاحب، ہماری جو ٹرین کی سروسز ہیں تاکہ ہماری پنکچویلٹی جو ہے جو 46% پہ تھی آج 83% پہ ہے۔ ہم نے اپنے اسٹیشن جو ہیں جینیٹوریل سروسز آؤٹ سورس کر دی ہیں۔ ہم اپنے گیسٹ ہاؤسز جو ہیں یا گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے ہاسپٹلز ہم 11 ٹرینز آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بزنس ٹرین کو اپلفٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں 1 جولائی کو۔ اس کا ڈائننگ اور اس کی پوری ٹرینز جو ہیں وہ چائنیز کی جو ہماری نئی کوچز ہیں ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں اور خوبصورت اپنا فلیٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ فریٹ ٹرینز وہ ساری آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آؤٹ سورس کا کیا مطلب ہے؟ آؤٹ سورس سے مراد یہ ہے، دیکھیں پرائیویٹ پارٹی، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم یعنی کہ پرائیویٹائز نہیں کر رہے؟ نہیں، پرائیویٹائز نہیں، وہ تو دیکھیں ہمارا تو جو ہے نا انسٹیٹیوشن، وہ اسٹریٹجک ایسٹ ڈکلیئر کر دیا حکومت نے، تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ اور اس وار کے دوران بھی ریلوے کی بڑی خدمات ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ہم نے اپنے پورے کا پورا فلیٹ جو تھا ہم نے وہ سارے کا سارا پاک فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ اور وہاں پہ جہاں پہ ہمارے ان کے جو ہماری موومنٹ تھی فورسز کی، اس کے لیے ہمارا ڈیسک علیحدہ بن گیا تھا اور 24 آورز ہمارے لوگ۔ یہ بتائیں کہ ریلوے کی
زمینوں پر بھی تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، میرے پاس تو ان کے نام بھی ہیں، آپ کو ناموں کا پتہ چل گیا؟ میرسا میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس میں کریڈٹ دوں گا، ماڈل ہمارے پاس ہے، جیسے میں نے آؤٹ سورسنگ کی بات کی اور ڈیجیٹائزیشن کی بات کی، اپنا وہ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سی ایم پنجاب نے جیسے اینٹی انکروچمنٹ موومنٹ چلائی نا جی پنجاب کے اندر، ہم نے اس کو فالو کیا، اس کو فالو کر کے پنجاب کے اندر تمام کمشنر اور ڈی سی کو چیف منسٹر پنجاب نے کہا ہے کہ آپ ریلوے کی جتنے بھی یہ اینٹی انکروچمنٹ کا ڈرائیو ہے اس میں بھرپور ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ ہم پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر 8 روٹس بھی اپلفٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ جو پنجاب کے اندر ہیں، اور اسی طرح پنڈی اور لاہور کے درمیان اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ صرف پنجاب حکومت کے ساتھ ہی مل کے کام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، اچھا یہ انیشیٹو میں نے تو نہیں لیا، یہ انیشیٹو تو پنجاب حکومت نے لیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں نا۔ اسی طریقے سے پھر سرفراز بھٹی صاحب کا مجھے فون آیا، میری بات سن رہے ہوں گے، انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو بہت پیسے لیکن ہمارے بھی 1-2 روٹ جو ہے نا اس کو بھی اپلفٹ کریں۔ میں نے کہا آپ ہم ایسٹیمیٹ بناتے ہیں، ان کے ایسٹیمیٹ بن رہے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، روٹ اپلفٹ کر کے دیں گے، پیمنٹ وہ کریں گے۔ اسی طرح سندھ حکومت جو ہے، سندھ حکومت کے مراد علی شاہ صاحب سے میں نے ایک میٹنگ میں ابھی تھوڑے دن 2-3 دن 4 دن پہلے کی بات تھی، میں نے انہیں آفر دی، میں نے کہا اس طرح پنجاب حکومت کر رہی ہے اور اس طرح بھٹی صاحب کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ لے کے آئیں، آپ پرپوزل لے کے آئیں، ماڈل لے کے آئیں تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ کہنے سے مراد ہم لوگوں سے جو مانگنے جا رہے ہیں سر، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ریلوے میں انویسٹ کریں، لون کی بات کرتے ہیں، فلاں کی بات کرتے ہیں، بھائی جان اگر ہمیں اپنے صوبے جو ہے وہی انویسٹ کر دیں۔ ایک اور بات میں آپ کے پروگرام کے ذریعے شاید بڑی جگہ پہ پہنچ جائے یہ بات، ہم کہتے ہیں ریکوڈک کی بات کرتے ہیں، ہم تھر کول کی بات کرتے ہیں، تو ریکوڈک کے ذریعے آمد و رفت کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں، تھر کول کی کس سے؟ ٹرالوں سے کریں گے؟ دنیا کے اندر سر، دنیا کے اندر فریٹس کے ذریعے کمایا جاتا ہے، پیسنجر پہ سبسیڈائز کیا جاتا ہے، اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا جو ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے ریلوے کا، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارا 67% جو ہے وہ پیسنجر سے ہے اور باقی جو ہے وہ ہمارا فریٹ سے ہے۔ تو آپ نے ریکوڈک کو آپ ریکوڈک مارکیٹ میں آ جائے گی آپ کی پورا سسٹم میں 2028 میں، تو آپ اس کو موو کیسے کریں؟ کراچی تک 1400 کلومیٹر ہے، وہاں تک کیسے لے کے جائیں گے؟ جب تک اپ لفٹنگ نہیں کریں گے، جب تک آپ کراچی سے روڑی کو اپ لفٹ نہیں کریں گے، آپ کا پورا سسٹم نہیں چلے گا نہ۔ اچھا سر ہم پلان کر رہے ہیں شاید 15 جون کو ہم رشیا تک جانے کا اپنا ٹرین بھی چلا دیں، رشیا تک، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے، کیا روٹ کون سا بنے گا؟ روٹ سر آپ لاہور سے جائیں، لاہور سے جائیں، آپ لاہور سے ملتان سے ہوتے ہوئے تو آپ داخل ہو جائیں گے جا کے سندھ میں، سندھ سے آپ بلوچستان میں چلے جائیں گے، تفتان ہمارا بارڈر ہے، تفتان سے آگے پھر زادان ہے اپنا اس کا ایران کا، پھر آگے سے چلتا تو آپ استنبول اور وہاں سے آپ ازبکستان، یعنی کہ آپ نے ایران سے ہو کے کدھر جانا؟ ترکی، ازبکستان جا کے پھر پورا ایک میرے پاس پلان ہے اس کا، یہ 15 جون کو، یعنی کہ یہ آپ ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ 15 جون کو آپ پاکستان ریلوے کو رشیا سے فریٹ ٹرین کنیکٹ کر دیں گے، فریٹ ٹرین، بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن اس کو مزید اگر آپ سینٹرل ایشیا جانا ہے، آپ نے اب قازقستان والے ہمارے پاس، یہ افغانستان نہیں ہے اس میں، یہ نہیں، اس میں افغانستان نہیں ہے، لیکن جو قازقستان جانا ہے اس میں افغانستان ہے، اس میں کوہاٹ کرلاچی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے تقریباً کوہاٹ کرلاچی کا جو فاصلہ ہے نا جی وہ 192 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ پھر کرلاچی سے آگے آپ نے مزار شریف تک 642 کلومیٹر جانا ہے، پھر مزار شریف تک ازبکستان کی جو ہے وہ 75 کلومیٹر کی ہے۔ چلیں، کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے، اگر آپ نے سینٹرل ایشیا جانا ہے، اگر آپ نے سینٹرل ایشیا جانا ہے، اگر آپ نے رشیا جانا ہے، اگر آپ نے یورپ جانا ہے، اور اگر آپ نے اپنی اکانومی کو بوسٹ دینا ہے تو ریلوے سسٹم کو بوسٹ دینا، اور اگر میں نے پروگرام چلانا ہے تو پھر میں نے بریک بھی لینی ہے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حنیف بازی صاحب نے خبر دیا ہے کہ 15 جون کو جو فریٹ ٹرین ہے، پاکستان ریلوے کی فریٹ ٹرین، اس کو رشیا کے ساتھ، روس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تحریک انصاف والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اگر رہا نہ کیا گیا تو ہم تحریک چلائیں گے، تو پہلے بھی آپ نے تحریک چلائی تھی، وہ کامیاب تو نہیں ہوئی، آئندہ تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ بریک کے بعد علی محمد خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج جب تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، کرسی پہ بیٹھتے ہی انہوں نے ایک شعر گنگنایا، کیسے کہہ دوں تھک گیا ہوں میں، کیا کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں،
جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. تو یہ انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے اور آتے ہی، اور مجھے شعر اچھا لگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل علی محمد خان صاحب جو ہے شعر و شاعری سے بہت گہرا شغف رکھتے ہیں. آج یہ اڈیالہ جیل گئے تھے، اپنے قائد عمران خان صاحب کو ملنے، ان کو ملنے سے روک دیا گیا. تو علی محمد خان صاحب وہاں پہ آپ کچھ پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بہت مہذب انداز میں آپ ان کو آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 پڑھا رہے تھے. تو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں روکا گیا، آپ ان کو آرٹیکل 15 کیوں پڑھا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. وہاں جو کھڑے ہیں تو ہمارے بچے ہیں جو ایس ایچ او صاحب ہیں، یا جو ظاہر ان کو اوپر سے آرڈرز ہیں. ان کو میں صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی سی پرانی وکالت وہاں میں نے آزمائی کہ آرٹیکل 15 آپ کو اجازت دیتا ہے. میر صاحب میں تو چلو لائر یا پارلیمنٹیرین، لیکن کوئی بھی پاکستانی جس کے بارے میں اسپیسیفک آرڈر نہیں ہے پاکستان میں کہیں بھی جا سکتا ہے. ہاں اڈیالہ جیل میں ہم چلے جائیں، گیٹ کے اندر ملاقات کراتا یا نہ کرانا سپرڈنٹ جیل صاحب کا اختیار نہیں، لیکن وہ اس کو غلط یوز کرتے ہیں. اگر عدالت کا حکم کو ملانا چاہیے، لیکن وہ ہمارا ان کا معاملہ ہے. روڈ پہ اڈیالہ جیل سے کافی فاصلے پہ اگر آپ ہمیں روک رہے ہیں، باقی ٹریفک کو جانے دے رہے ہیں، اور صرف تحریک انصاف کے وکلا اور وہ وکلا جن کا نام ہے لسٹ میں ملاقات کے، ان کو روکنا، اس پہ میں نے ان کو کہا کہ آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے. فریڈم آف موومنٹ، کیا مریم آپا یا مریم بی بی، کیونکہ میرے سے عمر میں بڑی ہیں، انہوں نے آپ کو کہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، کہ آئی جی صاحب نے کہا ہے، پنجاب صاحب نے، ہم ان کو اتنے برے لگتے ہیں، اور کس نے آپ کو، انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا ہے. دوسری چیز یہ ہے وہ سیکیورٹی کرتے رہتے ہیں. کیا خان صاحب کو ہم سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ ایک ٹرالی جا رہی تھی، میں کہ ٹرالی چیک کی ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اڈیالہ جیل کے سامنے اتنی بڑی ٹرالی جا رہی ہے. بہرحال ظاہر ان کو آرڈرز ہوتے ہیں اوپر سے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوبارہ آپ ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں، اور جنید اکبر صاحب نے بھی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے ان کو یہی کہا ہے. آج علیمہ آپا نے بھی یہی بات کی ہے. سنا لیں آپ کو علیمہ آپا نے کیا بات؟ ذرا سنیں جی کیا ہے. آئے ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آگے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں ہمیں، ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ چکے کل ہمیں، یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. عمران خان نے کہا وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں، یا وہ نظری کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ یہ یزیدی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. اب مجھے یہ قبول نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ یزیدی نظام کی بار بار بات کی گئی ہے، اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی بات کی گئی ہے. تو جو عمران خان صاحب کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک بیان آیا، اس میں بھی کہا گیا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر پارٹی کہہ رہی ہے کہ سڑک پہ آؤ تو سڑک پہ آنا پڑے گا، وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنے دیا جائے گا. میر صاحب، خان صاحب کا کوئی جرم نہیں ہے. میر صاحب پاکستان اور امت مسلمہ کا ایک المیہ ہے. آپ خود فلسطین کاز کے بہت بڑے وکیل نہیں بلکہ مجاہد ہیں، اور کشمیر کاز کے. مسلم امہ میں سے جب بھی کبھی لیڈر نے، اسلامک لیڈر نے کھڑے ہو کے پین اسلامزم پہ بات کی، خاص کر اسرائیل کے خلاف جب ڈٹ کے کوئی بھی لیڈر کھڑا ہوا ہے اس کو چھوڑا نہیں کیا. عمران خان صاحب کو میں نے گھر میں بھی بات کی اور اڈیالہ جیل میں بھی، دونوں جگہ یہ بات کی ہے. اور جب میں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد مجھے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا. میں ان کو کہا کہ خان صاحب بہت سی وجوہات ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ بھی ہے، روس کا دورہ بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. وہاں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے وی ول فائٹ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اور فلسطین کاز پہ بات بھی ہے. لیکن میرے خیال میں جو ان کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا جرم ہے وہی ہے کہ آپ نے OIC کانفرنسز جو یہاں اکٹھی کی، آپ نے اسلامک بلاک کی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا خان صاحب نے کہ فلسطین کاز کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے ہمیں ایک مسلم امہ کا بلاک بنانا چاہیے، اسرائیل کے خلاف و بھارت کے خلاف. ایسی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑتے. اور یہ المیہ ہے، یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا المیہ ہے. ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں میر صاحب، ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، جو اس ملک کے لیے کچھ بڑا کام کرتا ہے، یا وہ لیاقت علی خان کی طرح لیاقت باغ میں شہید کر دیا جاتا ہے،
یا اگر کوئی شخص ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نیوکلیر پاورز پاکستان لانے کی بات کرتا ہے، بھٹو صاحب کی طرح سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، یا میزائل ٹیکنالوجی پہ جس نے کام کیا بی بی صاحبہ شہید ہو گئی لیاقت باغ میں روڈ پہ، یا ایک وزیر اعظم کو معزول کر کے ملک سے باہر بھیجا میاں صاحب کے ساتھ، وہ بھی غلط تھا. اور عمران خان صاحب جس نے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کی، جو میرے خیال میں ان کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے، اس کو گولیاں ماری گئیں اور 650 دنوں سے جیل میں ہے. تو کیا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ؟ اور قدیر خان صاحب کو دیکھیے، آپ کا کون سا بچہ سائنٹسٹ بننا چاہے گا جب قدیر خان صاحب ملک محسن پاکستان، یہ جو ہم بچے ہیں کس وجہ سے بچے ہیں؟ آپ کے پاس نیوکس ہیں، آپ کے پاس نیوکلیر پاورز ہیں. تو وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہمارے محسن پاکستان کیا کہہ رہے تھے، میرے منہ میں وہ طاقت نہیں ہے میں الفاظ دوہرا. یہ جو آپ نے اتنی خدمات گنوائی ہیں، تو جب بھی کال کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں سڑکوں پہ آئے، تو کیوں آپ کی تحریک کیوں نہیں کامیاب ہوتی؟ میر صاحب اس کی طرف بھی آتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جہاں تک تحریک کی ہے، میں تو پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ جس طرح خان صاحب نے بھی پچھلی جو 26 نومبر تھا، اس سے پہلے جو آخری میری ملاقات 15 یا 16 نومبر کو ہوئی، وہ دن اور آج کا دن پھر میری ملاقات انہیں نہیں ہونے دی ان لوگوں نے جو اڈیالہ جیل میں جو انتظامیہ ہے یا جدھر سے وہ ڈائریکشن لیتے ہیں. خان صاحب نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اسپیسیفک ڈی چوک نہیں، آپ اسلام آباد پہنچیں. اب میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ڈی چوک میں آ کے تو آپ کو سنائپر شاٹس لگتی ہیں، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، پورے پاکستان میں احتجاج کو پھیلائیں اور پرامن آپ پرامن بیٹھے. جنید اکبر نے یہی بات کی ہے. اچھا میں نہیں سنی کیونکہ میں ہائی کورٹ میں جا کے وہ اس کے بعد میں اڈیالہ چلا گیا تھا. دیکھیں جس تحریک میں، اور یہ میری بات نہیں ہے خان صاحب کی ہے، کہ جس تحریک میں تشدد آ جائے وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بنی گالا 2015-16 میں کی تھی جب پاناما کی تحریک چل پڑی تھی. تو پرامن ہم پاکستان کے گلی گلی کوچے بیٹھے احتجاج کریں، پرامن بیٹھے، اور آج نہیں کل بیٹھیں، پرسوں بیٹھیں، ہر روز بیٹھیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا تو اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں، وہ غلط بات ہے. اگر آپ کور ڈرائیو بھی مار رہے ہیں، اور اگر آپ وکٹ کی دونوں طرف جو کھیلتے ہیں، اگر آپ ہک شاٹ بھی کھیل رہے ہیں، پل شاٹ بھی کھیل رہے ہیں، وہ آخر میں سٹمپ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا تو اچھی چیز ہے. وہ سٹمپ ہو جاتا ہے آخر میں. یہ بات علیمہ آپا نے صحیح کی ہے خان صاحب کی. اچھا. لیکن اس پہ ایک بات ہے، دیکھیں اگر کسی شخص پہ یہ شک ہے یا کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی ایسا کر رہا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کی علیمہ آپا سے بات ہوئی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کی علیمہ آپا سے بات ہوئی ہے، وہ آپ کو 15 بندوں کی لسٹ میں بتائیں گے کہ یہ بہت اچھے کرکٹر ہیں، یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. میر صاحب پنجاب میں لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں، لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں، لوگ کئی سو دنوں سے جیل میں ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، باقی تو بے شمار ہیں. شہریار خان آفریدی اس ملک کا ایک روشن نام، سابق وزیر داخلہ. خواتین کو اٹھایا گیا، پشتون کوڈ آف کنڈکٹ میں پختون ولی میں خواتین کو اٹھانے کا مطلب سمجھتے ہیں، اور پھر ان کو باڈیلی ہارم کیا گیا ہے. کبھی آپ تفصیل میں آف دا ریکارڈ سے پوچھیے گا. اتنی بڑی قربانیاں ہیں بے شمار لوگوں کی. اگر کسی شخص پہ شک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اختیار خان صاحب کا ہے، سامنے قرآن رکھے اور بیچ میں پھر فیصلہ ہو. لیکن کچھ لوگ جب تک کسی شخص کے بارے میں کلیئر کٹ رپورٹس اور انفارمیشن نہ ہو، صرف شک کی بنیاد پہ لوگوں کی عزتوں سے بھی میں نہیں سمجھتا اس پہ کھلنا چاہیے. جب بات کلیئر ہو جائے اس کے بعد کسی پہ پردہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا، اب میرا ایک سوال ہے. علی محمد خان صاحب چیف منسٹر ہیں KPK کے، وہ بھی آج تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اس بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہاں کیس نہیں لگ رہے. جن کے کہنے پہ چل رہے ہیں، جو ان کو حکم دے رہے ہیں، انہوں نے پہلے ملک میں مارشل لگا کے اس ملک کا تختہ نکالا ہے. ہاں، ان کا کام ہے جنگ لڑیں. اب جنگ ہوئی ہے، جنگ میں کامیابی اگر ہوئی ہے ویل ڈن، لیکن آپ کا کام وہ جنگ لڑنا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ گھسے ہوئے ہیں یہاں پہ، لوگوں پہ غلط پرچے کرو، تشدد کرو، لوگوں کو اٹھاؤ، اسے پارٹیاں تبدیل کراؤ. علی محمد خان صاحب جو بات کی علی مین گنڈا پور صاحب نے، کچھ لوگ یہ سن کے کہیں گے شاید خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب پاک بھارت کشیدگی کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف اسی لیے کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پہ آئیں گے ورنہ عمران خان کو ریلیز کرو. میر صاحب اس قوم نے ایک بار پھر ثابت کیا جب مشکل وقت آیا، سب نے پشتون پنجابی اور اپوزیشن PTI نون لیگ وغیرہ چھوڑ کے سپورٹ کیا. آپ نے خود بڑا کردار ادا کیا، بہت سے لوگوں نے کردار ادا کیا. ہم آپ کی صحافی برادری سے ایک ینگ صحافی کا میں نام لینا چاہوں گا، سردار طیب صاحب، اس طرح کے بہت سے لڑکوں نے ڈائریکٹلی ہر وقت ہندوستان کے ساتھ وہ میڈیا پہ بیٹھے ہوتے تھے. میں پہلی بار، بلکہ دوسری تیسری بار شاید اس پورے 13-14 سال میں جو پارلیمنٹ میں میرے گزرے ہیں، مجھے اس دن خوشی ہوئی
جب پارلیمنٹ کے فلور پہ تحریک انصاف نے ہم نے ان کو سپورٹ کیا پاکستان کی خاطر, اور یہاں سے ایک مضبوط آواز گئی مودی کو, اجیت دوول کو اور راج ناتھ کو, سب کو, کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بالکل یکجان دو قالب ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. یہاں سے جو فضا بنی میر صاحب, وہ فضا کیری کی ہماری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے ساری راتوں رات ان کو اڑا کے رکھ دیا, انڈین نیریٹو کو, اور ہوا میں شاہین اور زمین پہ پاکستانی. اس رات کوئی پی ٹی آئی نون لیگی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک مورل ہائی ہمیں ملا ہے یکجہتی کا, اس پہ سونے پہ سہاگا کیا ہوا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی پتہ نہیں عمران خان کیا کہیں گے. اڈیالہ جیل کے اندر سے وہ شیر دھڑا اور اس نے مودی کا نام لے کے پکارا, جو آج تک میاں صاحب اور مریم بی بی اور شہباز صاحب نام لے کے آج تک نہیں پکار سکے. جنگ کے دوران عمران خان نے شہباز شریف صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کو تھوڑی سی سپیس دے دیں کہ جنگ کے بعد انہوں نے پکارا, لیکن آج تک جنگ کے دوران, جنگ کے بعد ابھی تک میاں صاحب, مریم بی بی کے ٹویٹر اکاؤنٹس کسی جگہ نام نہیں لیا. عمران خان نے جیل میں کہا, مودی کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. اس سے ایک فضا بنی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس فضا کو کیری کرنا چاہیے یا واپس اس مخاصمت میں جائیں؟ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. آپ اس وقت ایک مورل ہائی پہ ہیں, آپ اس وقت ایک جنگ جیت چکے ہیں جو ہم سب نے مل کے جیتی ہے. اس وقت اگر عمران خان صاحب کی ریلیز ہوتی ہے تو ایک سب کی گڈ ول کریٹ ہوگی. اچھا ریلیز میں کیوں یہ بات کرتا ہوں, میں نے پرسوں بلکہ کل شاید اڈیالہ جیل میں, اگر عدالتیں ریلیز کریں تو یہ زیادہ بات بہتر بڑی نہیں؟ اہم ہے, یہ مجھے کرنے دیں. اگر عدالتیں ریلیز کریں عمران خان کو تو زیادہ بہتر نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, کل میں نے اڈیالہ جیل میں, آپا اس کو سن رہی ہوں گی, وہ بھی موجود تھیں, کچھ لائر بھی تھے. میں نے ایک بات کی, میں ایک لائر تھے بیگ صاحب, عاصم بیگ صاحب, خان صاحب کے وکیل ہیں. میں نے پوچھا خان صاحب پہ کتنے کیسز ہیں؟ انہوں نے کہا 200 پلس ہیں. آج نعیم حیدر پنجوتا نے مجھے کہا جب ہم اڈیالہ جا رہے تھے, کہتا ہے 300 پلس ہو گئے ہیں. میر صاحب 300 کیسز تو کسی دہشت گرد پہ بھی نہیں ہے. میں نے وہاں یہ بات کی کہ یہ کیسز اگر جینون ہیں تو پھر صرف عدالتوں سے ہم ریلیف لیں, لیکن کیسز 2 نمبر ہیں, کیسز پولیٹیکل ہیں, کیسز جیلی ہیں. ایک سٹروک آف پین پہ کیسز بنائے گئے. ان کیسز, یہ پولیٹیکل کیسز کو ختم کریں, عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. یہ ظلم عظیم ہے کہ میں جیلی ایف آئی آریں چھاپوں اور پھر ایک شخص کو کہوں کہ جاؤ 300 کیسوں میں عدالتوں سے ریلیف لو. ایک بریک لینی ہے جی, میں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. علی محمد خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. جی علی محمد خان صاحب, وہ جو امریکن الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما دعویٰ کرتے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان ریلیز ہو جائیں گے, تو ٹرمپ سے بھی آپ کوئی امید نہیں ہے؟ آئی ایم انڈیکیٹڈ. جب اس کا الیکشن تھا میری ٹویٹ ریکارڈ پہ میں کہا اللہ کی مدد سے, اپنی قوم, اپنے زور بازو سے انشاءاللہ آئین کی طاقت سے ریلیز ہوں گے. تو اب آپ کو عدالتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم زور بازو سے تحریک چلا کے عمران خان کو باہر لائیں گے. نہیں, وہ ٹرمپ کے حوالے سے بات تھی نا کہ ٹرمپ سے کوئی امید ہے نہیں, زور بازو. لیکن علیمہ آپا کہہ رہی ہیں آؤ ہمارے ساتھ, بہنوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرو. دیکھیں میرے خیال میں اس پہ خان صاحب کی بات کر دوں جو مقدم ہے. علیمہ آپا تو ہماری سب کی بہن ہے, ظاہر ہے, ان پہ تو میں کبھی کامنٹ ہی نہیں کرتا, لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہیں جدوجہد, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. خان صاحب سے 16 نومبر کو میں نے خود پوچھا تھا, یہ میرا سوال ہے اس لیے مجھے حق ہے کہ میں یہ رکھوں سامنے. آخری ملاقات, اللہ کرے اور ملاقاتیں بے شمار ہوں, لیکن جو آخری بار ملا میں پوچھا خان صاحب 26 نومبر آ رہا ہے, احتجاج پہ ہم سب نکل رہے ہیں, اگر اس دوران اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا ذمہ دار لوگ رابطہ کریں ہمارے ان لوگوں سے, بیرسٹر گوہر راجہ صاحب کھڑے تھے, ان میں سے کسی سے, وزیر اعلیٰ صاحب سے ہمارے بات کریں تو کیا جواب دیں؟ خان صاحب نے کہا ان کو مجھ سے بات کریں. خان صاحب سے بات کیجئے, ہی از اے سپریم لیڈر. 26 نومبر کو آپ سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا تھا کہ آ جائیں ذرا اڈیالہ جیل, آپ کیوں نہیں گئے؟ 25 میں گیا تھا جی, گئے تھے آپ؟ میں جان کو مشکل میں ڈال کے گیا, لیکن آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی؟ 2 گھنٹے کھڑا رہا, نہیں ملاقات. میں تو کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ سب کی ہو گئی ہیں, 6 مہینے سے علی محمد کی نہیں ہوئی. ایک میں نے تقریر کی تھی, پتہ نہیں آپ کے چینل اس کا بار اٹھا سکتا ہے, چلا سکتا ہے نہیں, لیکن میں نے قومی اسمبلی میں 26 نومبر کے بعد ایک سپیچ کی. 26 نومبر کے احتجاج سے 1-2-3 دن پہلے جب یہ آخری ملاقات خان صاحب کی ہوئی, میں اور گوہر صاحب ساتھ تھے, سی ایم ہاؤس میں میٹنگ تھی پشتونخوا میں. جب ہم نکل پڑے تو راستے بند تھے اٹک میں, تو ہم اس طرف رہ گئے, واپس آ گئے. اس کے بعد ان کا کوئی ڈائلاگ تھا, میں ڈائلاگ کا حصہ نہیں تھا, پہلے کلیئر کر دوں, لیکن وہ گوہر صاحب کے ساتھ میں تھا. انہوں نے کہا آپ ادھر ہی رہو یا ادھر ڈائلاگ ہے, کیونکہ ادھر تو جا نہیں سکتے تھے. 25 کو گوہر صاحب نے مجھے کہا کہ پہنچو اڈیالہ. میں کہا کدھر سے پہنچو اڈیالہ؟ بہرحال کوئی راستوں میں پہنچ گئے. وہاں 2 گھنٹے ہم کھڑے رہے, خان صاحب سے مجھے نہیں ملنے دیا گیا. گوہر صاحب چلے گئے اور دوسرے جو بیرسٹر صاحب ہیں محمد علی سیف صاحب, وہ چلے گئے. میں 2 گھنٹے کھڑا رہ کے تو باہر آ گیا. پھر میں نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا. پھر وہ کل صبح نے مجھے بتایا کہ خان صاحب نے سنجانی کی اجازت دے دی ہے. میں کہا آپ کو کل بتانا چاہیے تھا.
بہرحال اس کے بعد خان صاحب سے میری ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی بات کرنی ہے براہ راست عمران خان سے بات کریں. خان صاحب نے یہ بات مجھے کی تھی. تو کیا آپ بطور وکیل یہ بتائیں کہ یہ کہ اچھی ایک روایت ہوگی کہ کوئی حکومت جو ہے وہ قیدی سے بات کرے کہ آؤ یار ہمارے ساتھ معاملہ قیدی سابق وزیر اعظم ہے, قیدی امت مسلمہ کا لیڈر ہے. قیدی کو 2 گولیاں لگی ہیں, جیل میں پڑا ہوا ہے 650 دنوں سے. قیدی وہ واحد آدمی ہے کہ جب وہ اڈیالہ جیل کی چوکھٹ سے باہر قدم رکھ کے ایک بار کہہ دے گا ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, کوئی ٹویٹ نہیں ہوگی, کوئی خفگی نہیں ہوگی, سارے واپس باہمی شیر و شکر ہوں گے. اور وہ کیا کسی نے ایک خوبصورت بات کی تھی کہ اپنوں سے لڑ کے جیت پہ گئے تو کیا جیتنا. ہم نے لڑنا مودی سے ہے, ہم نے لڑنا نیتن یاہو سے ہے جس نے ہماری چھوٹی بچی کو شہید کیا ہے. کل رات جو اسکول میں آگ لگائی ہے اس کے سارے پیرنٹس جل گئے, چھوٹی بچی وردہ بچ گئی ہے, آپ نے پکچر دیکھی ہوگی. ان طاقتوں سے ہماری لڑائی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کس چکر میں ہم سب قوم کے لیڈر کو آگے لگائیں, آگے نکالیں تاکہ قوم آگے بڑھے اور اس گرداب اور اس دلدل سے نکلیں. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کی, آپ نے مجھے دی اجازت. اللہ حافظ.